ونصلي على رسوله الكريم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ہرس۔ ہرس جس کو کہ لالچ کہا جاتا ہے یا طمع کہا جاتا ہے، توئے میم عین طمع، انگلش میں گریڈ کہتے ہیں۔ ہرس یا لالچ یا گریڈ یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اپنی ذات سے یہ نہ اچھی ہے اور نہ بری ہے، بلکہ اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر اپنی بھلائی، اپنا فائدہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے انسان میں، اس کی ہرس ہے، اور اپنوں کے لیے بھلائی حاصل کرنے کا جذبہ ہے، تو الحمدللہ یہ چیز اچھی ہے کہ انسان کے اندر خواہش ہو، انسان کے اندر یہ تمنا ہو کہ میرا بھلا ہو جائے اور دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، تو ہرس بری نہیں، یہ اچھا استعمال ہے۔ سورہ توبہ میں آیت 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، حریص علیکم، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حریص استعمال کیا گیا کہ بہت زیادہ تمنا ہے آپ کے دل میں اس بات کی کہ لوگ فلاح پالیں۔ انتہائی مبارک ہے ایسی ہرس جو دوسروں کو جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچانے کے لیے ہو اور دوسروں کو آگ سے بچانے کے لیے ہو۔ سورہ بقرہ آیت 75 میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو اس بات کی کہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کریں گے؟ یعنی وہاں ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور مسلمانوں کے خیالات کا وہاں پر تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ خیال تھا کہ چلو مشرکین جو ہیں ان کے پاس تو کوئی رسول بھی نہیں آیا اتنے عرصے سے، یہ اللہ رسول سے بیگانہ ہیں، کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ بہت شدید مخالفت کر رہے ہیں اسلام کی۔ ان کو یہ خیال تھا کہ جب بنی اسرائیل یعنی یہودی اسلام کی دعوت، اسلام کی پکار سنیں گے تو وہ فوراً ایمان لے آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ ہرس تھی، یہ طمع تھی ان کو، مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ اسلام لے آئیں، وہ بھی مومن ہو جائیں۔ تو اب یہ کیسی ہرس ہے کہ انسان کے اپنے پاس کوئی چیز ہے، اپنے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اور یہ اس کو ہرس ہے کہ اگلا میرے ساتھ شیئر کر لے، مجھ کو یہ چیز فائدہ دے رہی ہے، ہرس پیدا ہو، لالچ اندر پیدا ہو کہ یہ بھی اس اچھی چیز کا فائدہ اٹھا لے۔ تو سیلف لیس ایٹیٹیوڈ ہے نا، بے غرضی والی ہرس ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کاموں کی ہرس کرو جو تم کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو نیکیوں میں، سارعوا الی مغفرہ، تم مسابقت کرو، تم مسارعات کرو، تم باہم جلدی کرو، دوڑ جاؤ تم اللہ کی مغفرت کی طرف۔ تمہیں یہ ہرس ہونی چاہیے کہ مغفرت میرے حصے میں آ جائے، اور تمہیں ہرس ہونی چاہیے کہ میں بہت سا نیک عمل اپنے لیے جمع کر لوں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ دو چیزوں کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا۔ سیر سمجھتے؟ دل نہیں بھرتا۔ دو چیزوں کی لالچ جس کو ایک دفعہ لگ جائے، ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کی لالچ اگر کسی انسان کو لگ جائے، وہ لالچ پیچھا نہیں چھوڑتی، جتنا اس کے پاس آتا ہے اور لالچ بڑھتی ہے، جتنا آتا ہے اور لالچ بڑھتی ہے۔
اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک علم اور ایک دولت. جتنا علم زیادہ آتا ہے لگتا ہے یہ تو بہت کم ہے، دل چاہتا ہے اور علم جمع ہو جائے. اور جتنی دولت آتی ہے، اگر دولت کی لالچ آ گئی ہے دل کے اندر تو جتنی دولت آئے گی لگے گا کم ہے، اور ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے. تو علم کا حریص ہونا چاہیے انسان کو، نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اس کی گریڈ ہونی چاہیے، گریڈی ہو جائے انسان اس کے لیے، لالچی ہو جائے اس کے لیے. صحابہ نیکیوں کے لیے بہت لالچ کیا کرتے تھے، بڑی حرص تھی نیکیوں کی ان کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، مضمون جس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک قیرات اجر ملتا ہے، اور اگر دفن کرنے میں بھی شریک ہو تو 2 قیرات اس کو اجر ملتا ہے. قیرات کیا ہوتا تھا؟ کیرٹ، جس کو کہ ہم آج کل کہتے ہیں. تو کیرٹ تو ہم 24 کیرٹ ایک استعمال کیا جاتا ہے لفظ، قیرات پہلے وزن کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. مراد ہے کہ بہت سارا اجر، بہت سارا اس کو ثواب ملتا ہے. ابن عمر نے یہ حدیث سن کر فرمایا، افسوس ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے، اگر حدیث پہلے سنی ہوتی ایسے موقع ہم ضائع نہ کرتے. یعنی کہ نیکیوں میں ان کو حرص ہوا کرتی تھی، کوئی موقع چھوٹنے نہ پائے. تو ہم بھی یوں کر سکتے ہیں کہ کسی کی عبادت کا ہم سنیں تو لالچ پیدا ہو دل میں کہ ہم بھی کریں، اور حرص ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی نیکی اعمال نامے کے اندر جمع ہوتی رہے، کوئی نہ کوئی کام ہم ایسا کریں کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے. کوئی سنت چھوٹی سی چھوٹی بھی ہے، اس پر بھی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اصلاحی خطبات ہے، جلد نمبر 7. اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں دعوت کے لیے جا رہے تھے، کسی گاؤں کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. وہاں کوئی دعوت تھی، ساتھ میں ان کی بیوی بھی تھی. جنگل کا پیدل سفر تھا، کوئی اور شخص بھی ساتھ نہ تھا. جب جنگل کے درمیان پہنچے تو خیال آیا کہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی ہے، لیکن اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانے کی سنت پر ابھی تک عمل کا موقع نہیں ملا. یہ آپ کو یاد ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی تھی. یہ حرص دیکھی ہے آپ نے. تو کہا کہ آج موقع ہے اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. چنانچہ اس وقت آپ نے دوڑ لگا کر اس سنت پر بھی عمل کر لیا. ہم تو عالموں کو سوچ نہیں سکتے کہ وہ دوڑیں گے بھاگیں گے، لیکن کیا شوق ہے سنت پر عمل کرنے کا. اور ہر سنت بہت خوبصورت ہے، نہ امیچور ہے نہ بچکانا. تو یہ لکھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے دوڑ لگانے کا کوئی شوق تو نہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دوڑ لگائی. یہ ہے اتباع سنت کی حرص. نیک کاموں کی حرص جو ہے انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس طرح سے. تو لہذا یہ چیز تو بہت اچھی ہے، اچھی حرص ہے. اب بری حرص کون سی ہوتی ہے؟ جو دنیا کے لیے ہو. حدیث میں مضمون آتا ہے، ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ 2 مل جائیں. جو دولت کی حرص اس کا حدیث کے اندر مضمون آیا وہ یہی ہے، دولت کی حرص. ایک اگر سونے سے بھری ہوئی وادی اس کو مل جائے وہ چاہے گا ایک اور ملے، اور اگر 2 مل جائیں تو چاہے گا 3 ملے. اور آپ نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کس کی مٹی؟ قبر کی مٹی. قرآن میں آتا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غفلت میں ڈالے رکھا تم کو تکاثر کی دوڑ نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. تو وہ حرص ایک دفعہ پیسے کی حرص اگر انسان کو ہو جائے یہ پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ انتہائی بری حرص ہے، بہت خراب، انتہائی منحوس ہے ایک طرح سے. یہ انسان کی زندگی کا مذہبی کرکرا کر دیتی ہے. اور کی تمنا، اور مل جائے اور مل جائے. اور عام طور پہ حرص اور بخل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آ جائے، آنے کے بعد جائے نہ. تو جو حریص ہوتے ہیں عام طور پہ بخیل ہوتے ہیں، کھتے بھر بھر کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو آخرت کے لیے حریص ہے اس کو کہہ دیتے ہیں ایکسٹریمسٹ، اور جو دنیا کے لیے حریص ہے کہہ دیتے ہیں ایمبیشس.
تو ایمبیشیس ہونا تو بہت اچھی بات اور ایکسٹریمسٹ ہونا بہت بری بات بن کے رہ گئی. تو کیوں نہ ہم دونوں کے لیے ایمبیشیس کا لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے، دنیا کے لیے بھی انسان ایمبیشنز رکھے، تمنائیں توقعات رکھے، لیکن آخرت کے لیے بھی تو رکھے. زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی ہی جتنی دنیا کے لیے رکھتا ہے. ایمبیشیس تو ہو آخرت کے لیے. آخرت کے لیے حریص ہونا انسان کو پرسکون کر دیتا ہے، اور دنیا کے لیے حریص ہونا بے سکون کر دیتا ہے. جو آخرت کے حریص ہوتے ہیں کوئی شکایت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت جمع کرنا، زیادہ سے زیادہ آخرت سمیٹ لینا ان کے اپنے بس میں ہے، ان کے اپنے اختیار میں ہے. ایکول اپرچونٹی ہے، سب کے لیے برابر کا موقع ہے. تو یہ ایسی حرص ہے جو بآسانی پوری کی جا سکتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی سی بڑی نیکیوں تک کرنے کا میدان کھلا ہے. آؤ تو ہمت کرو. اور جب انسان وہ چیز اکمپلش کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے. اب جو دنیا کے حریص ہوتے ہیں وہ بے سکون رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دنیا حاصل کر لینا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. اول تو دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، اور بنیادی بات یہ کہ ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے. انسان کھپا بھی ڈالے اپنے آپ کو، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. تو جب اپنی پسند کی دنیا نہیں مل رہی ہوتی انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے. یا آپ نے فرسٹریٹ لفظ سنا ہے؟ یہ آج کل بہت استعمال کیا جاتا ہے. دنیا کے حریص فرسٹریٹ بہت ہوتے ہیں، اپسیٹ رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اتنی مل نہیں رہی ہوتی جتنی ان کو طلب ہوتی ہے، جتنی ان کو چاہیے ہوتی ہے. تو انسان کیوں نہ سکون کا راستہ اختیار کرے اور دنیا کو چھوڑ دے. جتنی اللہ نے لکھی ہے ملے گی، فکر نہ کرے کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، اگلے 10 سال بعد کیا ہوگا. حریص لوگ پھر ایسے پلانز بھی بناتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اتنا آگے تک کا سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں، اللہ کھلا دے گا، فکر نہ کریں. اور اللہ تو ایسے ایسے راستوں سے کھلاتا ہے کہ انسان کے گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی. بعض دفعہ دنیا کی حرص لوگوں کو چوری تک پہنچا دیتی ہے. پاس پلے پیسہ نہیں ہے اور موقع بھی نہیں مل رہا جائز طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنے کا، تو چوری پر اتر آتے ہیں. یہ حرص ہے. آپ دیکھیں اس میں معمولی چیزوں کی چوریاں کرتے ہیں بعض لوگ. کوئی کلپ اٹھا لیا کسی کا، ایک لپسٹک اٹھا لی کسی کی، کوئی دوپٹہ کہیں سے لے لیا، یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں، حقیر چیزیں، لیکن وہ حرص ہوتی ہے نا، لالچ آتی ہے دل کے اندر. دنیا بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور حرص کی وجہ سے وہ لے لیتے ہیں. تو انسان کی عزت بھی ختم ہوتی ہے حرص کی وجہ سے. شخصیت اس کی نکھر نہیں سکتی. جس میں حرص ہے نا اس کی شخصیت اچھی نہیں ہوتی، خوبصورت نہیں ہوتی. عجیب اس کے اندر بے قراری، بے چینی اور لالچ جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور حرص کا آپ کو مظاہرہ یوں ملے گا، ہر چیز کا پوچھیں گے، یہ کہاں سے لی، یہ کتنے کی لی، یہ کب لی تم نے. دنیا کی ایک ایک چیز ان کی نظروں میں رہتی ہے. اور کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تو فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوراً دل میں حرص پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ چیز آ جائے. اگر وہ چیز مل بھی جائے جس کی ان کو حرص ہے، تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے، پھر کسی کے پاس کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کا جو ہے وہ سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کو کوئی چیز بھلی لگتی ہے، پھر وہ بھی کافی نہیں لگتی اور پہلے سے زیادہ خالی پن کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حریص کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 196 196 میں. فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، تم ضرور پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ حریص زندگی کے بارے میں. سب انسانوں سے زیادہ حریص ہیں یہ زندگی کے بارے میں. آگے مضمون چلتا ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ زندگی کے بارے میں. ان میں سے تو ایک چاہتا ہے ہزار برس کی عمر ملے. تو یہ بہت زیادہ زندگی سے لپٹنا، زندگی سے محبت کرنا، یہ حریص انسان کا قاعدہ اور اس کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز اس کو فائدہ دیتی نہیں، سکون دیتی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم میں یہ حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کامیاب اور بامراد ہوا وہ بندہ جس کو حقیقت اسلام نصیب ہوئی اور اس کو روزی بھی بقدر کفاف ملی. کفاف سمجھتے ہیں؟
اتنی کہ بس پوری ہو جائے، کفایت کر جائے، آج کھا لیں، آج پی لیں، آج کا دن خیریت سے گزر جائے، یہ ہے کفایت کرنے والی۔ تو آپ نے بامراد اور کامیاب کہا ہے اس شخص کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر قلیل روزی پر بھی قانع بنا دیا۔ تو حرص کا علاج کیا ہے؟ قناعت۔ حدیث میں دعا آتی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اللہ تو مجھے قناعت کرنے والا بنا دے اس روزی پر جو تو نے مجھ کو دیا، اور اسی کے اندر تو برکت فرما دے۔ بخاری میں حدیث ہے ابو ہریرہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرۃ العروض ولکن الغنی غنی النفس، دولت مندی مال اور اسباب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل دولت مندی دل کی بے نیازی ہے۔ یعنی کہ حرص ختم نہیں ہوگی چاہے ڈھیر دولت جمع ہو جائے، لکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے ارب پتی ہو جائیں، حرص ختم نہیں ہوگی۔ اصل چیز کیا ہے؟ دل کی بے نیازی، الغنا غنی النفس۔ ایک اور آپ نے حدیث میں فرمایا، ابو ذر غفاری سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تم یہ سمجھتے ہو مال زیادہ ہونے کا نام تونگری ہے؟ تونگری یعنی دولت مندی۔ میں نے عرض کیا، ہاں حضور، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو مال کم ہونے کا نام فقیری اور محتاجی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں حضور، ایسا ہی خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے مجھ سے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، الغنا فی القلب والفقر فی القلب، اصل دولت مندی دل کے اندر ہوتی ہے اور اصل محتاجی اور فقیری بھی دل ہی میں ہوتی ہے۔ جو جتنا حریص ہوتا ہے اتنا فقیر ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس آتا جاتا ہے اس کو کم ہی لگتا ہے۔ الماریوں کے الماریاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، کھول کر کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو۔ جو کسی اور کے پاس ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اپنے پاس 100 چیزیں بھی رکھی ہوں تو نہیں اچھی لگتی۔ تو فقیر تو وہ ہے نا، اور کسی کے پاس 4 بھی جوڑے ہیں اور وہ مطمئن ہے اس کے اوپر، وہ ہے غنی۔ اصل میں تو اس کے پاس ہے سب کچھ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ طلب کیا، آپ نے ان کو عطا فرمایا، مگر ان کی مانگ ختم نہ ہوئی۔ انہوں نے پھر طلب کیا، آپ نے پھر ان کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا اور کچھ نہ رہا۔ تو آپ نے ان انصاریوں سے فرمایا، سنو، جو مال اور دولت بھی میرے پاس ہوگا اور کہیں سے آئے گا، میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا اور اپنے پاس ذخیرہ نہیں کروں گا، بلکہ تم کو دیتا رہوں گا، مگر یہ بات خوب سمجھ لو کہ اس طرح مانگ مانگ کر حاصل کرنے سے آسودگی اور خوش عیشی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو خود عفیف بننا چاہتا ہے، عفیف یعنی اپنی عزت کو سنبھالتا ہے، حرص نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے آگے، یعنی جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور سوال کی ذلت سے اس کو بچا دیتا ہے۔ اور جو کوئی بندوں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بندوں کا محتاج اور نیاز مند بنانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے۔ حرص کیا کرتی ہے؟ چوری کی بات ہم نے کی، اور دوسرے مانگنے کی عادت، یہ دے دو وہ دے دو، ہر وقت وہ مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، میرے پاس یہ نہیں ہے مجھ کو یہ چاہیے، اور مانگنا چاہے کھلم کھلا بھیک مانگنا ہو یا فرمائشیں کرنا۔ یہ فرمائشیں کرنا کیا ہے؟ فرمائشیں کرنا حرص ہے۔ کوئی کہیں سے آتا جاتا ہے، اس کو فرمائشوں کی لسٹ ایک دے دی گئی، یہ بھی لے آنا وہ بھی لے آنا، یہ دراصل حرص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں ہے، کہ انسان میں سب سے بری بات کڑھا دینے والی حرص اور گھبرا دینے والی بزدلی ہے، یعنی شح خالع و جبن خالع کا آپ نے ذکر کیا، ایسی حرص جو انسان کو کڑھا دے۔ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ حرص کے ساتھ بخل ضرور ہوتا ہے، حریص چاہتا ہے چیزیں جمع ہو جائیں اور خرچ نہ ہو، تو جو چیز وہ لے کر آتا ہے اس کو بھی انجوائے نہیں کر پاتا، اس کی طرف سے بھی فکر مند رہتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں چلی تو نہیں جائے گی میرے پاس سے، کہیں نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا اس کو، کہیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا، تو وہ دنیا جمع کرنا اس کو فائدہ بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے غنا کی دعا کرنی چاہیے اور قناعت کی دعا کرنی چاہیے۔ حرص کا علاج ہے قناعت،
جو ہے بس اللہ تعالی ہمیں اس پر قانع کر دے، لالچ سے اللہ بچا لے۔ اور دعا بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا